بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه حضرات، دنیا کے اندر
ایک انسان بحیثیت مسلمان اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عبادات کرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے صدقہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو مالک کائنات کے گھر بیت اللہ کا حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے۔ مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرما دے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں ان چند کاموں کے حوالے سے اور ان چند اعمال کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ جن اعمال کو کر کے ایک مسلمان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھتا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیا مطلب؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ حکم الحاکمین کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، میں نے یہ عقیدہ بنا لیا اللہ رب العزت ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور کائنات کے رب کے سوا ہمارا کوئی داتا بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی رازق بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی مشکل کشا بھی نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا، اور اسی عقیدے کے اوپر میں ایمان لے آیا، اسی عقیدے کے اوپر میں راضی ہو گیا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں اس بات کے اوپر راضی ہو گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے صرف اسی کا نام دین ہے، میں نے کسی ایرے گیرے کی بات کو دین سمجھا ہی نہیں۔ جو اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، صرف اسی کا نام دین ہے، کسی اور کی بات کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے بٹھا دیا میں وہیں پہ بیٹھ گیا، جہاں پہ چلنے کا حکم دیا میں چل پڑا، جو کام کرنے کا حکم دیا میں نے کر دیا، جس سے منع کیا میں رک گیا، اسی کا نام دین اسلام ہے، اور میں اس کے اوپر راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، اور پھر یہ بات کہتا ہے وبمحمد النبیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کے اوپر بھی راضی ہو گیا، عقیدہ یہ بنا لیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کائنات میں قیامت تک کو دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ بنا لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس بندے کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ اور اسی طرح کائنات کے امام کے دوسرے الفاظ، ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے اور اسی طرح شام کے وقت 3 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک اور فرمان، آپ نے فرمایا جو انہی کلمات کو پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں آئے گا اور میدان محشر کے اندر یہ عالم ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کل قیامت کا دن ہوگا کہ اس دن بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ جائے گی، ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ جائے گی، یار اپنے یار سے بھاگ جائے گا۔ ایسے عالم میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ انہی کلمات کو پڑھتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو ضرور راضی اور خوش کر دے گا۔ اللہ کا الحاکمین قیامت کے دن اس بندے کو وہاں پہ پریشان نہیں ہونے دیں گے، وہاں پہ خار نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اللہ کا الحاکمین اس وظیفے کو پڑھنے والے کو خوش اور راضی کر دے گا۔ آگے بڑھیں، جنت میں جانے والا آج کی مجلس میں دوسرا وظیفہ یاد کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ام المومنین حضرت سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے روزانہ فرض نماز کے ساتھ 12 رکعات پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے ساتھ روزانہ جو بندہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ نوٹ کر لیں، 2 فجر سے پہلے کی سنتیں، اور یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں، اور پھر اس کے بعد ظہر آتی ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی، اور 2 ظہر کے بعد 8 ہو گئی، اور پھر اسی طرح مغرب کا وقت آتا ہے، 2 مغرب کے بعد پڑھتا ہے، 10 ہو گئی، اور اسی طرح پھر 2 عشاء کے بعد پڑھتا ہے، 12 رکعتیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے ساتھ ان 12 رکعات کو پڑھتا ہے، اللہ کا الحاکمین اس بندے کے لیے جنت کے اندر خوبصورت گھر کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ آج اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اسلام آباد کے اندر میرے لیے ایک بڑا شاندار گھر تیار ہو رہا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر تیار کیا ہوا ہے اس بندے سے بڑا خوش نصیب کائنات میں کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کے اوپر بھی خاص طور پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سستی یہ ہے کہ ہم عین اس وقت مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں جب یا تو
جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے یا کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، یا جب ایک دو رکعت جب یہ گزر جاتی ہے ہم اس وقت مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر جیسے اسلام پھرتی ہے اٹھ کے ہم بھاگنے کی کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کرنا، بلکہ جنت کا جو بندہ حقدار ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے نسخہ کیمیا بتلا دیا ہے، اس کے اوپر عمل ہم کر لیں، اللہ احکم الحاکمین ہمارے لیے جنت کے اندر عالی شان گھر کو تعمیر کر دیں گے۔ آگے بڑھیے، جنت میں جانے والا تیسرا عمل، اللہ کے پاک پیغمبر کا تیسرا فرمان صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے یا اپنے گھر میں وضو کرنے لگا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اب یہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کیا مطلب؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا، اور آج ان دعاؤں کو اپنی مساجد کے اندر وضو خانوں کے اوپر لکھوا دیجئے، وہ افراد کہ جن کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں جب وضو کریں تو دیکھ کے پڑھ لیں تاکہ اللہ احکم الحاکمین ان کو بھی اجر سے نوازے۔ کوشش یہ کریں ان دعاؤں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لیں، وہ لوگ جو وضو کرنے کے بعد انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ عمل اللہ کے پاک پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے اندر یہ عمل نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں صرف وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ہے اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم صرف اسی کے اوپر عمل کر لینا یہی کافی ہے۔ اپنے پاس سے کوئی ایسا بھی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے نہیں کیا اور جس کے کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ تو لہذا انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنے والا عمل اللہ کے پاک پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، وضو کے بعد جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ یدخل من ایھا شاء، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یدخل من ایھا شاء، جس دروازے سے اس کا دل چاہے گزر جائے اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، عمل بالکل تھوڑا ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آگے بڑھیے، نوٹ کرتے جائیں، کتنے عمل ہو گئے جی؟ کتنے عمل ہو گئے؟ 3 ہو گئے، یاد کرتے جائیں۔ پہلا عمل، جو بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ان کلمات کو پڑھتا ہے۔ دوسرا عمل، جو آدمی روزانہ فرضوں کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اور تیسرا عمل، وضو کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اب چوتھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، آپ نے
اپنے صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کو بلا لیا اور کہا بلال یار مجھے ایک بات تو بتلاؤ۔ جی اللہ کے پاک پیغمبر۔ کہا بلال یہ تو بتلا اسلام لانے کے بعد کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تجھے امید ہے کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بات کیا ہے؟ کہا بلال میں معراج کی رات اللہ کا الحاکم نے مجھے معراج کروائی اور میں جنت میں گیا، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز کو سنا ہے، میں نے سوال کیا کون ہے جس کے چلنے کی آواز آ رہی، تو مجھے بتایا گیا آقا یہ آپ کا صحابی بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ بلال کہنے لگے آقا مجھے اور تو کوئی بھی ایسا عمل یاد نہیں ہے، ایک ایسا عمل مجھے یاد ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کا الحاکم مجھے جنت عطا کر دے گا۔ کہا بلال وہ کون سا عمل ہے؟ بلال کہنے لگے آقا میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد جتنی اللہ کا الحاکم مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت کا اگر ٹائم ملا 2 رکعت پڑھ لیں، 4 کا ٹائم ملا 4 پڑھ لیں، 6 کا ٹائم ملا 6 پڑھ لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بلال یہی وہ تیرا عمل ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آج ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم وضو کر کے آئیں، یہاں پہ گپے نہ ماریں، باتیں نہ کریں، مسجد کا تقدس خراب نہ کریں، اس کو پامال نہ کریں، بلکہ وضو کر کے آئیں، آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور اس کا ایک اور آپ کو اجر اور ثواب بتاؤں، اللہ کے پاک پیغمبر میں نے جو پہلے آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان سنایا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو بندہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یہ وضو کر لیا اس نے، اب یہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے گفتگو نہیں کرتا، کسی سے کلام نہیں کرتا، آ جاتا ہے، آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر اس کی توجہ، اس کا دھیان اللہ کا الحاکم کی طرف ہوتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا۔ حضرت عثمان بن عفان حدیث کے راوی ہیں، دائیں بائیں اس کا دھیان نہیں جاتا، سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان سنا رہے تھے، تو کسی نے کہا اے صحابی رسول لگتا ہے آپ کی سماعت کمزور ہو گئی ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لگتا ہے آپ کی سماعت کمزور ہو گئی ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا اتنا تھوڑا عمل اتنا زیادہ اجر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں لیکن میری سماعت کمزور نہیں ہوئی، اللہ کی قسم ہے میں نے رحمت کائنات کی زبان سے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ یہ بات سنی ہے۔ آپ نے فرمایا وضو کرنے کے بعد جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں، آج ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم کس راہ پہ کھڑے، اور مسجد میں آ کے اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے معاملات کو چھوڑ کے ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان قیمتی لمحات کو ہم بالکل ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ان قیمتی لمحات کو ہمیں ان سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم ان سے محروم ہو گئے پھر کل قیامت کا دن بھی یاد کر لو، انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، کاش مجھے ایک نیکی مل جائے۔ اس لیے آج وقت ہے اس لمحے سے پہلے کہ جب روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے
اس لمحے سے پہلے آج وقت ہے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. آگے بڑھیے. جنت میں جانے والا اگلا عمل. کتنے عمل ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے. 5واں عمل اللہ کے پاک پیغمبر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے ایک مرتبہ یہ بات سنی. آپ صحابہ کو مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہے تھے کہ صحابیو کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو جنت میں جانے والا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جو دنیا والوں کے ہاتھوں کمزور ہے لیکن اللہ حکم الحاکمین کے ہاں وہ بڑا ہی برگزیدہ ہے. اللہ حکم الحاکمین کے ہاں وہ بڑا ہی نیک ہے. آج دنیا والے خواہ کسی کو کمزور مولوی کا تانا صوفی کا تانا دیتے رہیں اور اس کا کنیکشن اس کا تعلق اللہ حکم الحاکمین کے ہاں اگر مضبوط ہے تو اس کے بارے میں بھی کائنات کے امام نے خوشخبری سنائی ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے. اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ شخص اس کے بارے میں نہ بتلاؤں جو جہنم میں جانے والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر بتلائیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جو بات بات پہ جھگڑا کرنے والا ہے جو بد اخلاق ہے یہ وہ شخص ہے جو حسد کرنے والا ہے. آپ نے 3 چیزیں بتلائی ہیں. آپ نے فرمایا جو بد اخلاق ہے جو حسد کرنے والا ہے بات بات پہ جھگڑا کرنے والا ہے آپ نے فرمایا یہ جہنم میں جانے والا ہے. آج ہم اپنا تجزیہ کریں ہم کس راہے پہ کھڑے ہیں. آگے بڑھیے. جنت میں جانے والا 6واں کام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس تذکرہ ہو. اللہ کے پاک پیغمبر کی بیوی ہے نمازیں بڑی پڑھتی ہے روزے بڑے رکھتی ہے زکوٰۃ صدقات بڑے ادا کرتی ہے لیکن ایک بات ہے اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگرچہ عبادات بڑی کرتی ہے روزے رکھتی ہے نمازیں پڑھتی ہے صدقات زکوٰۃ خیرات ادا کرتی ہے لیکن زبان سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے. ہیا فی النار یہ عورت جہنم میں جانے والی ہے. آقا ایک بی بی اور ہے نمازیں تھوڑی پڑھتی ہے صرف فرض پڑھتی ہے نفل نہیں پڑھتی روزے صرف فرض رکھتی ہے نفل نہیں رکھتی. اللہ کے پاک پیغمبر غریب ہے بیچاری زکوٰۃ بھی وہ ادا نہیں کر سکتی صدقہ بالکل تھوڑا سا ادا کرتی ہے نیکیاں عبادات تھوڑی ہیں لیکن ایک بات ہے اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ بڑا خوش ہے اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو پریشان نہیں کرتی. آپ نے فرمایا اگرچہ عبادات تھوڑی ہیں لیکن زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو پریشان نہیں کرتی. ہی فی الجنہ یہ عورت جنت میں جانے والی ہے. آج ہم اپنا تجزیہ کریں ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں یہ حاجی صاحب ہیں یہ نمازی صاحب ہیں اور ان کا انداز اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. یہ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو گھر والے بھی کہتے ہیں یار یہ گھر میں نہ ہی آتا تو بہتر تھا. یہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں ان کا گفتگو کا انداز ہی ایسا ہے کہ یار بھی کہتے ہیں یار اس یاری سے تو بندہ مر جائے تو بہتر ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے حج بھی کیے ہوئے نمازیں پڑھتا ہے داڑھی چہرے پہ سجائی ہوئی ہے لیکن گفتگو کا انداز صحیح نہیں ہے اور جتنی مرضی باتیں کر لو اگر تمہاری زبان سے تمہارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے نا تو اللہ حکم الحاکمین کو تمہاری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اگر بندہ عبادات کے اندر کمزور ہے اگر نمازوں کے اندر سستی ہو جاتی ہے عبادات کے اندر کمزوری آ جاتی ہے لیکن زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو پریشان نہیں کرتا اور اللہ حکم الحاکمین حقوق اللہ کو تو معاف کر دے گا اللہ ان کمزوریوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر اپنے مسلمان بھائی کو پریشان کیا ہوا تو جتنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے زبان سے جو اپنے مسلمان بھائی کو پریشان نہیں کرتا
اس کے لیے بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت سنائی ہے کہ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جانے والی ہے۔ آگے بڑھی، زبان کی بات آئی، حضرت حارثہ، حضرت سہل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ لوگو، وہ آدمی جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا دو ہونٹوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے، دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، زنا کاریوں سے بچتا ہے، حرام کاریوں سے بچتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جس بندے کے لیے رحمت کائنات جنت کی ضمانت دے دیں، اس بندے کو جنت میں جانے سے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ آگے بڑھیے، جنت میں جانے والا اگلا کام اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس، اصل میں ٹائم تھوڑا ہے، میں تقریباً 40 کے قریب ایسے اعمال، 40 کے قریب ایسے اعمال آج یہ چن کے لایا تھا کہ جن کو کرنے انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک مراء وان کان محقا۔ کا وہ بندہ کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کو مارا گیا، جس کو پریشان کیا گیا، اب یہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، بدلہ لینے کی قوت بھی رکھتا ہے، بدلہ لینے کی استطاعت بھی رکھتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اس کو جنت کے گرد و نواح میں گھر ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وابی بیت، دوسرا وہ شخص وابی بیت فی وسط الجنہ لمن ترک مراء، آپ نے فرمایا وابی بیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان ماضیھا۔ وہ آدمی جو بات کرتا ہے تو اپنی بات کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، اپنی بات میں جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اتنی دیر تک سمجھتے ہیں کہ جناب کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے جب تک جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنا یہ نظریہ بنا لیا، ہم نے اپنی یہ سوچ بنا لی۔ اور پھر ایک بات اور ہے، ہم دوست احباب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں لطیفے کے طور پہ ہنسانے کے لیے، مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ بات 100% جھوٹ ہے، غلط ہے، لیکن تفریح کے لیے، ہنسانے کے لیے میں وہ بات کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری بات 100% غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی کر دیتا ہے، آپ نے 2 مرتبہ یہ بات کہی ویل اللہ ثم ویل اللہ، اس بندے کے لیے بربادی ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے تباہی ہے۔ اور جس کے لیے رحمت کائنات بربادی کی، تباہی کی، ہلاکت کی دعا کر دینا، ساری کائنات مل جائے، اس کو برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ آج ہم شکوہ بھی کرتے ہیں اور جی کاروبار میں برکت ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ اور رحمت کائنات کے فرامین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین کی مخالفت کی ہے، تو کاروبار میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاضِحًا۔ جو بندہ بات کرتا ہے اور اپنی بات کے اندر جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اس بندے کو جنت کے درمیان میں گھر ملے گا۔ اور تیسرا شخص آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلْقَهُ، اور جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو لوگوں سے ملتا ہے اچھے انداز سے ملتا ہے،
اچھے طریقے سے ملتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے انداز سے بات چیت کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، لوگ اس کو اچھے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اس بندے کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ گھر ملے گا۔ آگے بڑھیے، جنت میں جانے والا اگلا کام، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بے نماز نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا صرف ایک موت اس بندے کے درمیان رکاوٹ ہے، ادھر یہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا، ادھر اللہ احکم الحاکمین کی جنت کا مہمان بن گیا۔ اس لیے یہ عمل کو معمولی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹے عمل نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، کائنات کے امام سے سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ آپ نے لوگوں کو بتلایا، آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا عمل نہ بتلا